بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکم کو کنیت بنانا جائز نہیں۔ حضرت خانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے وفد کے ساتھ آئے تو انہوں نے گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ان کی قوم ان کو ابوالحکم کی کنیت سے پکار رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم فلما تکنی ابا الحکم۔ بے شک حاکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور سارے حکم اسی کے ہیں، تم نے اپنی کنیت ابوالحکم کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جب میری قوم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں اور دونوں فریقین میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے میری کنیت ابوالحکم رکھ دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی لیکن ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ آپ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، شری، نمبر 1 شری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 عبداللہ۔ اپنے بیٹوں کے نام بتائے۔ مزید پوچھنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ شری ان میں سے سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ابو شری ہیں، ابو الحکم نہیں ہیں، تو پتہ چلا کہ ابو الحکم کنیت جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سابق کی کنیت کا تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اسم کو کنیت بنانا حرام ہے۔ ابوالحکم جل جلالہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ اللہ رب العزت حاکم ہیں اور جو فیصلہ کریں اس میں ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ حاکم کے ساتھ ساتھ لطیف و خبیر بھی ہیں، یعنی ہمارے اوپر مہربان بھی ہیں اور اس فیصلے کے انجام سے باخبر ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے، اور بندے کا اپنے رب سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس چیز کا فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے بندے کو ہر وقت اپنی فرما برداری میں دیکھے اور اسے حرام کردہ امور سے بچتے ہوئے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر راضی ہو جائے، چاہے اس پر فقر کے حالات آئیں یا کوئی بیماری اور مصیبت آئے، اور بندے کا اس طرح کے معاملات پر راضی ہونا مستحب ہے اور حالات پر صبر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط کے ذریعے اپنا پیغام بھجوایا۔ تمام خیر حاصل کرنے کی جڑ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہونا ہے، اور اگر تجھ میں اتنی طاقت نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس کے بعد اللہ سے راضی رہتا ہے تو اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے۔ الحکم جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے 2 دعائیں مانگیے۔ نمبر 1 اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضاء بالقدر۔ مفہوم ہے اے اللہ میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور قضاء و قدر پر راضی رہنے کا طلبگار ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی پر روزی کے معاملے میں تنگی ہو جائے تو اسے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم رزقنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت۔ مفہوم ہے اللہ ہی کا نام لیتا ہوں اپنی جان پر اور اپنے مال اور اپنے دین پر۔ اے اللہ اپنے فیصلے پر مجھ کو راضی کر دے، اور جو میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما دے، تاکہ جو چیز تو نے میرے لیے مؤخر فرما دی ہے اس کی جلدی طلب نہ کروں، اور جس چیز کو تو نے فی الحال جلدی کر دیا ہے اس کی تاخیر کی تمنا نہ کروں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کے علاوہ تمام فیصلے میں برکت کی دعا بھی مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنی جان، اپنے مال، اپنے دین کی حفاظت بھی مانگی گئی ہے۔ حقیقت یہی ہے تحفیظ کی، یعنی اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ وہ جو چاہے اس نے تصرف فرمایا، اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز نہ کرے۔ تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔
بندہ جب یہ یقین بناتا ہے کہ تمام فیصلے کرنے والا الہ کا جل جلالہ ہی ہے اور اس کے فیصلوں میں بندوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہت ہی اطمینان اور سکون سے قبول کرتا ہے اور ہر قسم کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں ہم پر حاکم بنایا ہے، ہمیں ان کا حکم ماننا چاہیے، بشرطیہ کہ ان کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ہمیں بتلایا ہے کہ قوم کے سردار کی تعظیم کی جائے۔ چنانچہ جو سرداران قبائل حاضر خدمت ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام فرماتے تھے۔ اس لیے بڑوں کی عزت کا حکم ہے، خواہ وہ عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا مرتبے میں بڑے ہوں۔